لبيك يا حسين لبيك يا حسين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم المفلحون. کامیاب زندگی کے اصول اس عنوان سے کل شب سے جو گفتگو شروع ہوئی ہے اس موضوع پر اپنی بساط بھر اسلامی ہدایات، معصومین کے ارشادات اور ان کی سیرت اور قرآن کریم ہمیں کون سا طرز زندگی دیتا ہے کہ جسے اپنا کے ہم کامیاب زندگی بسر کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. آپ حضرات کی خدمت میں ان چیزوں کو پیش کرنا ہے، اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے کہ ہم اچھائی کو پسند کرتے ہیں، برائی سے نفرت کرتے ہیں. ہمیں ہر وہ چیز اچھی لگتی ہے جو ہمیں کمال لگے، اور ہر وہ چیز جو خراب لگتی ہے جو ہمیں عیب اور نقص لگے. یہ ہمارا فطری طور پر انسانی مزاج ہے. تو ظاہر ہے کہ ہمیں جو پوری زندگی بسر کرنا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی زندگی ہو، ہماری زندگی کامیاب زندگی ہو. البتہ یہ بات سمجھنے اور طے کرنے کی ہے. کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ اس موضوع میں چند الفاظ ہیں. بہتر زندگی کے اصول، زندگی سے کیا مراد ہے اس جملے میں، یعنی ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں خود زندگی کا لفظ آیا ہے. ہو سکتا ہے آپ حضرات سوچیں کہ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں. ہم جانتے ہیں ایک چیز زندگی ہے اور ایک چیز موت ہے. ہمیں معلوم ہے سانسوں کا آنا جانا زندگی ہے، سانسوں کا رک جانا موت ہے. دل کا دھڑکنا زندگی ہے، دل کی دھڑکن کا رک جانا موت ہے. آنکھوں کا دیکھنا زندگی ہے، اور جب بدن بیکار ہو جائے، نہ آنکھیں دیکھیں، نہ کان سنیں، نہ زبان بولے، نہ ہاتھ پیر چلیں، نہ دل دھڑکے، نہ دماغ سوچے، تو پھر یہ موت ہے. تب اس میں کون سی ایسی چیز ہے جس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے؟ لیکن چونکہ ہماری گفتگو منبر سے ہے
ممبر فرش اعلیٰ میں بچھا ہوا ہے، اور یہ ممبر اللہ کی طرف سے پیغمبر کو بات کہنے کے لیے جو ذمہ داریاں دی گئی تھیں، ان ساری ذمہ داریوں کو حضور نے اسی ممبر سے ادا کیا ہے، یعنی پورا دین ممبر سے کے ذریعے پہنچایا ہے، چاہے دین کے عقائد ہوں، چاہے دین کے اندر جو اعمال ہیں وہ ہوں، اور چاہے جو انسانی اخلاق کی خوبیاں اور خرابیاں ہوں وہ ہوں، حضور نے اس ممبر سے اس کام کو انجام دیا ہے۔ لہذا آج بھی اس ممبر کو وہی ذمہ داری انجام دینا ہوگی۔ کل میں نے بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ممبر کسی ڈھانچے کا نام نہیں ہے، کسی خاص ڈیزائن کا نام نہیں ہے، ممبر کا لفظ جڑا ہے اس پیغام سے جو پیغام دیا جائے۔ اگر پیغام دین کی طرف لاتا ہے، اگر پیغام انسان کو بھولے ہوئے مذہب اور دین کی یاد دلاتا ہے، اگر وہ گفتگو پیغام خدا پہنچاتی ہے، تو چاہے وہ شتر اور اونٹوں کے پالان پہ بیٹھ کے وہ اعلان ولایت کیا جائے، مگر وہ ممبر بن جاتا ہے۔ اور چاہے ممبر جو ظاہری شکل و صورت ممبر کی ہو، مگر اس پہ بیٹھ کے خدا کے خلاف، رسول کے خلاف، امام کے خلاف بولا جائے، جیسے دربار یزید میں خطیب یزید بول رہا تھا، تو پھر سید سجاد حضرت زین العابدین علیہ السلام کے الفاظ میں وہ بظاہر لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے، مگر وہ ممبر لکڑیوں کی شکل سے بنا ہوا ممبر کا ڈھانچہ ہے، لیکن امام کی نگاہ میں ممبر نہیں رہ جاتا، وہ امام کی نگاہ میں لکڑیوں کا ایک ڈھیر ہو جاتا ہے۔ کل میں نے اس سلسلے میں امام کو جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ ہمارے امام نے یزید سے کہا کہ امیر اگر تیری اجازت ہو تو میں بھی ان لکڑیوں پہ جا کے کچھ اپنی بات کہوں۔ کل میں نے یاد دلانا ہے مجھے آپ کو، کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ائمہ نے ہم سے جن باتوں کی امید لگائی ہے اور جو ان کی ہم سے خواہش ہے ہمارے ہی لیے ہے وہ، اور جو ان کو توقع ہے ہم سے، اور جو انہوں نے ہم سے فرمائشیں کی ہیں، ان توقعات میں، ان فرمائشوں میں، ان امیدوں میں ایک امید یہ لگائی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھا کریں، اس کی فرمائش کی ہے۔ اور صرف جب بیٹھیں تو بیٹھ کے اپنی بات نہ کریں، خالی دنیا کی بات نہ کریں، خالی اپنے درمیان کی تعلقات کے مسائل کو نہ اٹھائیں، بلکہ بیٹھیں تو بیٹھ کے ان کو یاد کریں، رسول اللہ کو یاد کریں، ائمہ طاہرین کو یاد کریں، اور اللہ کو یاد کریں۔ میں نے امام رضا علیہ السلام کے ان جملوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ امام نے پوچھا کہ اتجلسون و تذکرون، کیا مل کے بیٹھتے ہو؟ اور کل بات میں نے عرض کی تھی کہ جب مل کے بیٹھا جائے تو وہ جگہ مجلس کہلاتی ہے۔ یہ لفظ مجلس 8ویں امام کے جملوں سے، الفاظ سے نکالا ہوا لفظ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وہ تذکرون، اور ذکر کرتے ہو، ممبر پہ آ کے بیٹھنے والا ہمارے یہاں ذاکر کہلاتا ہے۔ یہ ذاکر بھی امام کے الفاظ سے نکالا ہوا لفظ ہے کہ جو آئے ممبر پہ، جو آئے اور اس مجلس میں بیٹھے، تو وہ جو بھی کہے، چاہے وہ خطابت کے ذریعے ہو، چاہے شعر کے ذریعے، وہ جنت کو یاد دلائے، وہ آخرت کو یاد دلائے، وہ اللہ کو یاد دلائے، وہ پیغمبر کو یاد دلائے، وہ مولا علی کو یاد دلائے، وہ دین کو یاد دلائے، احکام دین کو یاد دلائے، تو وہ ہے ذاکر۔ میرے عزیزو، اس مجلس کی اور اس ممبر کی ذمہ داری یہی ہے کہ اس کے ذریعے دین پیش کیا جائے۔ اسی لیے ان ایام عزا میں جو سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے مجالس برپا ہوتی ہیں اور جن کا بے حساب اہتمام ہوا ہے اس عزاداری کا پروردگار کی طرف سے، اور کسی بھی دوسرے عبادتوں میں جو دوسری عبادتیں ہیں
نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس الجہاد سے لے کے ماں باپ کے حقوق، بچوں اور اولاد کی تربیت، جتنے ہمارے ذمے کار خیر رکھے گئے ہیں ان کے انجام دینے کے لیے اتنا الہی اہتمام نہیں دکھائی دیتا جتنا الہی اہتمام اس عزاداری کے لیے دکھائی دیتا۔ میں نے اس سال شرح اولیٰ میں بمبئی سے جو گزارشات پیش کی تھی اس میں یہ باتیں کہی تھیں۔ میں مناسبت سے صرف ایک چیز یاد دلانا چاہتا ہوں، میں نے موضوع یہ رکھا تھا کہ جتنا اہتمام عزا ہے اتنا اہتمام کسی اور عبادت کا اللہ کی طرف سے نہیں دکھائی دیتا، اور جب اتنا اہتمام ہے تو پھر اس کا نتیجہ بھی کوئی اتنا ہی عظیم ہونا چاہیے، اس کی حکمت اور اس کی مصلحت بھی کوئی عظیم ہونا چاہیے۔ پروردگار عالم نے جتنے ہمارے ذمے اچھے کام رکھے ہیں، چاہے واجبات کی شکل میں ہو اور چاہے مستحبات کی شکل میں ہو، ان اچھے کاموں کے اچھے نتیجے اور اثرات ہماری زندگی میں مرتب ہوتے ہیں، اور وہ ہماری دنیا کی زندگی میں بھی اثر ڈالتے ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی اثر ڈالتے ہیں۔ قرآن کریم پہ نگاہ ڈال کے اگر آپ واجبات کی فہرست میں جو سب سے پہلی چیز ہے نماز کے اوپر نظر ڈالیں تو احکام نماز کے حکم کے بعد نماز کے تذکروں میں ایک خصوصیت نماز کی قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ہے کہ نماز انسان کو کھلم کھلا برائیوں سے بھی بچاتی ہے، اور نماز انسان کو ساری طرح کی برائیوں سے اور ناپسندیدہ کاموں سے جو انسان کو اچھے نہیں لگتے ان سے بچاتی ہے، جو عام انسان کی نگاہ میں خراب کام ہے۔ نماز انسان کے اندر ان سے بچنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ یہ میں نے ایک آیت پڑھی، اس کے بعد اگر آپ روایات کی مدد لیں تو نماز میں اس کے علاوہ جو بہت بڑی طاقت اللہ نے رکھی ہے ان میں سے ایک بڑی طاقت یہ ہے کہ ہم جتنے اعمال خیر انجام دے رہے ہیں ہم سب میں جزا اور ثواب کی امید لگائیں آخرت میں، اور دنیا کے فائدوں کے لیے بھی ہمارے پیش نظر ہوتا ہے۔ مثلا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو زیارت عاشوراء اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس کے اثرات میں ایک اثر یہ ہے کہ زیارت عاشوراء کے ذریعے سے انسان کو کی روزی میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ زیارت عاشوراء کے اثرات میں ہے کہ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دنیاوی اثرات بھی بکثرت ہیں اور اخروی اثرات بھی بکثرت ہیں، تو ہم جو عبادتیں کرتے ہیں کبھی کبھی آخرت کے اثرات کے علاوہ ہمارے پیش نظر اکثر دنیا کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ سورہ واقعہ کی تلاوت سے روزی کی وسعت ہونا ہے، صدقہ دینے سے روزی بڑھنا ہے، اب یہ سب دنیا کے اثرات ہیں۔ آخرت میں اس کی جزا، اس کا ثواب اپنی جگہ ہے۔ صلہ رحم، رشتوں کو جوڑ کے رکھنے سے عمریں لمبی ہونا ہے، تو آخرت کی جزا اپنی جگہ ہے، اس کے علاوہ دنیا کے اثرات بھی ہیں۔ تمام اعمال خیر میں اللہ نے رکھے ہیں، اور ہم ان کارہائے خیر کو، ان نیکیوں کو اس لیے کرتے ہیں کہ جو دنیا کا اس کا اثر ہے وہ بھی ہمیں نصیب ہو اور جو آخرت کا اثر ہے وہ بھی نصیب ہو۔ مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری نماز سے وہ فائدہ جو مجھے پہنچے گا، روزے سے وہ فائدہ جو پہنچنا اللہ نے روزے میں رکھا، روزے مثلا ایک نمونہ قرآن سے دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ روزے کی آیت میں حکم روزہ دیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے تمہارے ذمے روزے رکھ دیے، اور یہ نہ سمجھنا کہ پہلی مصیبت تمہارے اوپر آئی، تم سے پیچھے جو امتیں گزری ان پہ بھی اس نے روزے رکھے تھے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ کیوں روزے رکھے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو اب روزے سے تقوی آئے گا۔ یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ کم سے کم آدمی کے اندر اتنی ایمانی زندگی پیدا ہو جائے کہ وہ واجب کو نہ چھوڑے اور حرام کاموں کو انجام نہ دے۔ یہ صلاحیت روزہ پیدا کرتا آدمی کے اندر کہ اس کے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ یعنی ایک مہینہ رمضان کا روزہ رکھ کے
اب نتیجہ یہ سامنے آنا چاہیے کہ اب تک جن گناہوں کو کر ڈالتے تھے روزہ اتنا پاور دے کہ ان گناہوں سے رک سکے۔ اگر ہم نجس کھانے کھا رہے تھے تو رمضان میں حلال اور پاک کھانوں پہ بھی دن بھر کھانے پہ پابندی رہی۔ اب مہینے بھر کی ٹریننگ ہمیں کم سے کم نجس سے بچانے کی طاقت ہمارے اندر پیدا کر دے گی۔ ایک نمونہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ روزہ کیسے اپنا کام کرتا ہے۔ قرآن مجید اس کے اثرات میں یہ بتاتا ہے تقویٰ پیدا ہوگا۔ تو ہر نیکی، گناہ اور برائی میں بھی یہی صورت ہے، ہر گناہ اور ہر برائی کے دنیا میں نقصانات ہیں، اور دنیا کے نقصانات کے بعد آخرت کا نقصان سزا ہے، جہنم ہے۔ دنیا کے نقصانات جیسے رشتے جوڑ کے رکھنے کا فائدہ ہے لمبی عمر ہونا، ویسے رشتے توڑ کے رکھنے کا نقصان ہے عمروں کا چھوٹا ہونا۔ جیسے ماں باپ کی خدمت کا فائدہ ہے لمبی عمر ہونا، ویسے ہی ماں باپ کو ناراض کرنے کا نقصان اسی دنیا میں ہے عمروں کا چھوٹا ہو جانا۔ جیسے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، خمس نکالنے کا فائدہ ہے دنیا میں اللہ کی دی روزی میں اضافہ ہونا، ویسے ہی ان واجبات کو چھوڑنے کا نقصان یہ ہے کہ جتنا ان واجبات کو روک کے تم نے بچایا ہے اس سے زیادہ یا حرام میں چلا جائے گا یا کہیں برباد ہو جائے گا، یہ نقصان۔ تو اگر آپ توجہ فرمائیں تو یہ جو پورا نظام دین ہے، نیکیاں کرو اور برائیوں سے بچو، نیکیوں میں دنیا کے فائدے بھی ہیں اور آخرت کے فائدے بھی، اور برائیوں میں دنیا کا نقصان بھی ہے اور آخرت کے نقصان بھی ہے۔ اگر میں یہیں پہ روک کے آپ سے کہوں کہ مومن کے لیے زندگی بسر کرنے کے اصولوں میں ایک بڑا اصول یہ ہے کہ بہتر زندگی، کامیاب زندگی، اچھی زندگی وہی تو ہے کہ جس میں آدمی نقصان سے بچتا رہے، فائدوں تک پہنچتا رہے۔ تو بنیادی اصول یہ بنا کہ نیکیوں میں واجبات کو انجام دیتے رہو تاکہ ہر فائدے دنیا اور آخرت تک پہنچتے رہو، اور گناہوں سے بچتے رہو تاکہ ہر نقصان آخرت اور نقصان دنیا سے بچ سکو۔ یہ پہلا زندگی کا اصول اتنی دیر کی گزارش کی شکل میں نے آپ کے سامنے رکھا، میں نہیں اندازہ کر سکا کہ آپ تک یہ بات پہنچا سکا کہ نہیں۔ ہم کامیاب زندگی، اچھی زندگی، بہتر زندگی کسے کہتے ہیں؟ ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ اچھی زندگی ہو، ہمارے پاس فقر و تنگ دستی نہ ہو، ہم بیمار نہ ہو، ہمیں مصیبتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہمیں دشمنیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہمیں لوگوں کی دشمن ذلت نہ اٹھانا پڑے، ہمیں کینوں کا برداشت نہ کرنا پڑے۔ اچھی زندگی ہو یعنی ہمارے پاس روزی ہو، ہمارے پاس اچھا گھر ہو، ہمارے پاس بچے ہوں، ہمارے پاس معاشرے میں عزت ہو، ہمارے پاس صحت و تندرستی ہو، ہمارے پاس لوگوں کی دلوں کی محبت ہو، ہمیں لوگوں کے درمیان عزت ملے۔ یہ اچھی زندگی ہے کہ یہ نہ ہو اور یہ ہو، یہی تو اچھی زندگی، یہی تو خراب زندگی ہے۔ ذلت کی زندگی ہو، غربت کی زندگی ہو، تنگدستی کی زندگی ہو، بیماری کی زندگی ہو، ستائے جانے کی زندگی ہو، یہی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے بری زندگی ہے اور وہ اچھی زندگی ہے۔ تو اگر اچھی زندگی تک پہنچنا ہے اور بری زندگی سے بچنا ہے تو ایک بنیادی قانون آج آپ کم سے کم یاد کر کے مجلس سے اٹھے کہ اللہ نے جتنے کام اچھے ہم سے کرنے کو کہے ہیں یا واجب بنا کے یا مستحب کر، اور جتنے کام برے ہم کو ان سے روکا ہے یا حرام کر کے یا مکروہ کر کے، ان سب میں احکام خدا کے پیچھے حکمت یہ ہے، فلسفی یہ ہے کہ نیکی اور اچھے کام اللہ نے جو رکھے ہیں وہ کرو گے تو دنیا کے فائدے بھی تمہاری طرف آئیں گے، آخرت کے فائدے بھی تمہاری طرف آئیں گے، اور برائی اور گناہ اور حرام اور مکروہ سے بچو گے تو دنیا کے نقصانات سے بھی خود کو بچا لو گے، آخرت کے نقصان سے بھی خود کو بچا لو گے۔ تو پہلا اہم ترین اصول یہ ہوا کہ دنیا میں کامیاب اور بہتر زندگی بسر کرنے کا اصول یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ نہیں، اس سے بہتر صلوات ایک بار بھیج دے محمد و آل محمد۔ میں اس بات کو آپ کی خدمت میں اور کلیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ذہنوں میں اپنی جگہ بنا لے کہ مذہب کی روشنی میں، دین کی روشنی میں، اسلام کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، سیرت معصومین کی روشنی میں
ارشادات معصومین کی روشنی میں اچھی زندگی کے اصولوں میں پہلا بنیادی قانون یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کرے اور اس کی معصیت اور نافرمانی نہ کرے، یعنی واجب چھوٹے نہ اور حرام ہو نہ۔ اس کے بعد یہیں سے دوسری منزل شروع ہوتی ہے کہ وہ اور آگے بڑھے، واجبوں کے بعد اب آئے کہ مستحب بھی کیا جائے اور مکروہ سے بھی بچا جائے۔ جتنا واجب اور مستحب زندگی میں بڑھیں گے، زندگی میں بھلائی، اچھائی، خیر، صلاح، فلاح آتا جائے، اور جتنا انسان حرام سے بچے گا، مکروہ سے بچے گا، اتنی ہی زندگی کے اندر کی خرابیاں اور پریشانیاں گھٹتی چلی جائیں۔ یہ پہلا بنیادی اصول میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم آپ جتنے اعمال انجام دیتے ہیں آخرت کی جزا کے علاوہ کچھ دنیا بھی چاہتے ہیں، لیکن دنیا میں جو کچھ مل رہا ہے کسی بھی اچھے کام پہ، ہم زیارت پڑھ رہے ہیں، ہم سورے پڑھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم دوسرے اعمال کر رہے ہیں، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس پر دنیا سے جو کچھ ملتا ہے یا آخرت میں جو کچھ ملنا ہے، توجہ دے، انتہائی اہم بات کہنا چاہتا ہوں، وہ سب ہمیں کب ملے؟ کبھی کبھی ہم لوگ اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں کہ بتایا گیا تھا 40 دن تک مثلا زیارت پڑھو تو تمہیں یہ نصیب ہوگا، 40 دن تک نماز شب پڑھو تو یہ نصیب ہوگا، فضائل بتائے جاتے ہیں اور ہم ان کے پانے کے لیے وہ کرتے ہیں، اور کر کے بھی وہ بظاہر ہم کو نہیں ملتا جس کے لیے ہم نے کیا تھا، تو ہمارا اعتبار اللہ سے اٹھنے لگتا ہے۔ مگر ایک چیز کا ہم جائزہ نہیں لیتے میرے عزیزو، اللہ نے جو کہا ہے وہ خالی کر دینے سے ہم اس کا نتیجہ پا لیں گے، یا ایسا کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو تب نتیجہ دے گا۔ ہم کچھ کر ڈالیں تو اس سے نہیں ہوگا، جیسے کہا ہے ویسے کریں کہ بارگاہ خداوندی میں قابل قبول بنے، اور جب وہ قبول ہوگا تب اس کا اثر پیدا ہوگا، اور اگر اثر پیدا نہیں ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم اپنے لیے ایک پیرامیٹر ہمارے پاس، ہم دنیا بھر کی نیکیاں کر رہے ہیں، جن نیکیوں کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ پانا ہے، آخرت کا معاملہ تو بھی رکھیے کنارے، لیکن دنیا میں جو اس کے نتائج ہمیں ملنے والے ہم اس کے لیے کر رہے ہیں، اور بہت مشکل سے ہم خالی آخرت کے لیے کچھ کرتے ہیں، اور اس سے بھی بہت مشکل سے ہم جزا و سزا کے بجائے خالی اس لیے کچھ کرتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کرو۔ جو مزاج عبادت علوی تھا، یہی تو کہا تھا کہ تیری جزا کے لیے نہیں، تیری جہنم کے ڈر میں نہیں، میں جو کچھ تیرے کہے پہ عمل کر رہا ہوں اس لیے کہ تو ہے ہی ایسا کہ جو کہے وہ میں کروں، تیرے اتنے احسانات ہیں کہ جو تو کہے وہ مجھے کرنا چاہیے، کچھ پانے وانے کا چکر ہی نہیں، تو ہم وہاں تو پہنچے نہیں، ہم تو دنیا میں اٹک جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں نہ جانے کتنے اعمال، ہماری بہنیں خاص کر کے ان کی زندگی میں، اور دشمن جو دین کا دشمن ہے اس نے اس کا بھی فائدہ اٹھا لیا، دیکھا کہ ان میں بڑی للک ہے کہ یہ کر لو وہ کر لو، یہ مل جائے وہ مل جائے وہ مل جائے، اس نے فرضی اعمال گڑھ کر کے ڈالنا شروع کر دیا۔ آج کل واٹس ایپ پر ایک بلا یہ بھی آئی ہے دشمن کی طرف کہ وہ ہم کو اصلی مال سے دور کرنے کے لیے نقلی مال سپلائی کر رہا ہے۔ ہمارے پاس معصومین کے بتائے ہوئے اعمال، دعائیں، مناجات کے ذخیرے موجود ہیں، لیکن اب روزانہ واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر 2-4 نئے عمل آتے ہیں، اور اس کے بڑے بڑے نتیجے بھی لکھے ہوتے ہیں، اور ہماری بہنیں خاص کر کے دوڑ پڑتی ہیں۔ میں 2 جملوں میں بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے کس سورے کی تلاوت میں کیا فائدہ ہے؟ سورہ واقعہ، سورہ یاسین، جتنے سورے اللہ نے 114 سوروں میں اثرات ہیں اللہ نے رکھے۔ کس نے رکھے؟ ہم نے، آپ نے نہیں، اللہ نے رکھے۔ اللہ کے ناموں میں بھی اثرات ہیں، اسماء الہی میں بھی اثرات ہیں، ہر لفظ کے اندر اللہ نے اثر رکھا ہے، مگر کس نے رکھے؟ اللہ نے۔ تو کس لفظ میں کیا اثر ہے، کس سورے میں کیا اثر ہے، کس جملے میں کیا اثر ہے،
کس لفظ میں کیا اثر ہے، رکھا کس نے؟ اللہ نے۔ جانتا کون ہے؟ اللہ۔ اب اور کون جانے گا؟ جسے اللہ بتائے۔ تو جسے ان اثرات سے اللہ باخبر کرتا ہے وہ میرے جیسا مولانا یا ملا نہیں ہوتا، فقیہ و مجتہد بھی نہیں ہوتا۔ جسے اللہ ان کے اثرات سے باخبر کرتا ہے وہ صرف محمد و آل محمد علیہ السلام ہے جنہیں اللہ سے اس کا علم ملتا ہے۔ تو اب جب مجھے، آپ کو، مولوی کو، مولانا کو، ذاکر کو، خطیب کو، بابا کو نہ وحی آتی ہے، نہ الہام آتا ہے، نہ فرشتہ آتا ہے، نہ اللہ ان کے دل میں خیال ڈالتا ہے اللہ سے سیدھے کچھ پانے کا راستہ، واقعاً جو دیندار علماء اور فقہاء ہیں ان کو بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ ان کو الہام کر رہا ہے یا وحی کر رہا ہے یا فرشتے آ رہے ہیں۔ ان کے پاس سیدھے اللہ سے آنے کا ذریعہ نہیں ہے، صرف کیا ہے؟ انتہائی درجہ تقوی کے نتیجے میں، توجہ دیں گے جوان اور بافہم حضرات تشریف فرما، انتہائی درجہ باعمل زندگی، با اخلاق زندگی، تقوی، سیرت معصومین کی تعمیل، قرآن مجید پر عمل، نجاستوں سے دوری، طہارتوں کے اندر زندگی اور پابند دین زندگی بسر کرنے کے نتیجے میں اللہ ان کے دلوں کے اندر وہ نور پیدا کر دیتا ہے کہ جس نور کے ذریعے وہ وہاں تک جلدی سے پہنچ جاتے ہیں جہاں تک ہمارے گنہگار جیسے گنہگار صدیاں لگا دے تو نہ پہنچ۔ ان کو جلدی سے وہ علم حاصل ہو جاتا ہے، وہاں تک انکشاف ہو جاتا ہے، وہ نور ان کے دل میں۔ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ ہے کہ العلم نور، علم نور ہے، روشنی ہے، جسے اللہ منتخب کرتا ہے اس کے دل میں اس نور کو عطا کر دیتا ہے، اور اس کی شرط یہی ہے کہ وہ دل گناہوں کی تاریکی کے گھیرے میں نہ ہو۔ میں ایک انتہائی قیمتی بات کہنا چاہ رہا ہوں، ہماری بہنیں خاص کر کے ادھر چند برسوں میں بری طرح سے اعمال گڑھ گڑھ کے پھیلائے گئے، تقسیم کتابچے ہونے لگے دعاؤں کے، ہر ایک کو شوق، اچھا شوق، لیکن ہر جگہ تاجر آ جاتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا یہ کتاب چھپی، اس میں یہ فائدہ لکھا، اب اس سے تگڑے فائدے والی چھاپو، دوسرے میں اس سے تگڑے فائدے والی آ گئی، انہوں نے اس سے آگے۔ اب وہ آج کل کورونا آیا ہے تو کورونا کی دعا بھی آگے، رے بھیا نہ پیغمبر کے دور میں تھی نہ معصومین کے دور میں، یہ بیماری تھی ہی نہیں تو معصومین نے تو بتائی نہیں، آج کس کے اوپر وحی آئی ہے کہ کورونا کی دعا ڈھونڈ لی؟ وہ دعائیں ہیں جہاں معصومین نے بتایا ہے کہ وبا کا علاج ہے، تو وہ کسی بھی وبا کی دعا ہے، وہ کورونا کی دعا نہیں ہے، وہ ڈینگو کی دعا نہیں ہے۔ کس کو پتا چلا کہ ڈینگو کی ہے، کورونا کی ہے؟ کسی کو نہیں۔ میں اپنی بہنوں سے خاص کر کے کہنا چاہتا ہوں، یہ بے اعتبار کتابچے جو اس وقت چھپ رہے ہیں، بے شمار چھپ رہے ہیں گڑھ گڑھ کے۔ ابھی میں آپ کو متوجہ کروں، دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں آپ، اللہ کے 1000 نام ہیں اس دعا میں، 100 بند ہیں، ہر بند میں 10 نام ہیں، ہر نام کے اندر اللہ کا کسی ایک کمال کا ذکر ہے۔ اب کچھ لوگ بیٹھے اس جوشن کبیر کی جو روایت ہے، معتبر روایت، اللہ نے سیدھے عطا کی ہے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی روایت یہ ہے کہ آپ کسی جنگ کی تیاری میں بہت بھاری بھرکم زرہ پہنے تھے، اس کی زحمت محسوس کر رہے تھے، تو جناب جبریل آئے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس زرہ کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، یہ دعا ہم دے رہے ہیں، یہ تمہاری حفاظت کرے گی۔ جوشن کہتے ہی زرہ کو ہے، کبیر کہتے ہیں بڑے کو، جوشن کبیر اس لیے رکھا گیا نام اس دعا کا کہ ایک یہ دعا ہے جوشن کبیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبریل اللہ کی طرف سے لے کے آئے، اور ایک اور دعا ہے جو دشمن سے حفاظت کے لیے ہمارے 7ویں امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام نے پڑھی تھی، جب آپ کو بلایا گیا تھا، ہارون نے بلوایا تھا اور آپ کے لیے شدید خطرہ تھا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے، اور ابھی آپ کا زندہ رہنا مصلحت خدا تھا، تو آپ وہ دعا پڑھ کے گئے،
ہمارے درمیان وہ دعا کم پہچانی جاتی ہے، مگر میں جوانوں سے کہوں گا کہ اس دعا کو سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ میں خود اس سے محروم تھا، میں آپ سے سچ کہتا ہوں، میں بھی اسی معاشرے کا پڑھا ہوں، پلا بڑھا ہوں، مدرسے میں پڑھا ہوں، لیکن ہمارے مدارس میں جو نصاب تعلیم ہے اس میں نے ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ ہمیں دعاؤں کا تعارف بھی پڑھایا جائے، جو ایک ضرورت ہے، ہمارے اپنے نصاب کی کمی ہے، اور ہم نے اپنے بچوں کے نصاب میں اس کمی کو دور کر لیا۔ الحمدللہ ہمارے مکتب کے نصاب میں اب جو نیا نصاب چھپ رہا ہے 4 کلر میں، اس میں دیکھیں گے کہ ہم نے اپنے ننھے بچوں کو بھی دعاؤں سے واقف کرایا ہے، نزدیک لائے ہیں معصومین کی دعاؤں سے، تاکہ گڑھی دعاؤں کے چکر میں نہ پڑیں۔ انتہائی قیمتی دعا ہے دعائے جوشن صغیر، اور انتہائی مؤثر دعا ہے۔ جو قتل کرنے کے لیے بلا رہا تھا وہ امام کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا، مسجد چھوڑی، دربار میں آگے بڑھا، احترام کیا، اپنی جگہ بٹھایا، نہ جانے کیا کیا کیا۔ تو جنہوں نے جو مشیر تھے انہوں نے کہا یہ آپ بلایا تھا قتل کرنے اور یہ کیا ہو گیا؟ تو اس نے پوری داستان سنائی کہ جیسے ہی وہ آئے تو ان کے ساتھ ایسے لوگ تھے، ایسی شبیہیں تھیں، اب وہ ملائکہ تھے۔ مجھے بھی بہت زمانہ ہوا روایت پڑھے کہ اس نے رسول اللہ کو دیکھا یا ملائکہ کو، جا کے روایت میں دیکھ لیجئے گا، مفاتیح میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ ڈر گیا کہ اگر ہم نے لشکر دکھائی دیا اس کو کہ اگر ہم نے ان کو ذرا سے چھوا بھی تو ابھی ہم تباہ ہو جائیں گے، اللہ کی طرف سے حفاظت کا لشکر آ گیا۔ تو میرے عزیزوں، جو بہرحال میں بات نکلتی، کام کی بات آتی، کہہ دیتا ہوں، جوشن کبیر تو آپ پڑھتے ہیں، جوشن صغیر بھی پڑھیے۔ اور ایک بات اور اپنے جوانوں سے کہہ دوں، دعائیں خالی مانگنے کے لیے نہ پڑھیے۔ معصومین کی دعائیں سب سے بہتر ٹھکانہ ہے دین کے سیکھنے کا، معرفت کے جو درس، اخلاق کے جو درس، سماجی زندگی کے جو درس، عبادت کے جو درس ان دعاؤں میں موجود ہیں، کہیں اور آسانی سے ڈھونڈے نہیں ملتے۔ کبھی ان دعاؤں کو صرف اس لیے پڑھیے کہ یہ معصومین کی زبان سے نکلے ہوئے وہ کلمات ہیں جن میں پورا دین اعلیٰ کوالٹی کی زبان کے ساتھ بھرا ہے، اس سے ہم دین سیکھیں، خالی اپنی مراد پانے کے لیے دعا نہ پڑھیں۔ تو دعائے جوشن کبیر میں 100 بند ہیں، اور ہر بند میں اللہ کے 10 نام ہیں، ہر نام میں اثر ہے، لیکن اس نثر کا ہمیں تو نہیں پتا ہے، معصوم بتائیں گے تو ہوگا۔ اب جو معتبر روایات ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ گناہوں کی بخشش، ظاہر ہے کہ اس میں 100 بار، 1000 بار اللہ کو پکار کے 100 بار بندہ مانگتا کیا ہے؟ دعائے جوشن کبیر میں ہر بار جو دہرایا جاتا ہے، کیا دہرایا جاتا ہے؟ ہاں جی، الغوث 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 کے بعد خلصنا من النار یا رب، ایک دعا ہے، 100 بار کرتا ہے، 1000 بار پکارتا ہے، خلصنا من النار یا رب، اور اس سے اونچی دعا بندے کی دنیا میں ہے بھی نہیں۔ 9 ذی الحجہ روز عرفہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو دعائیں عرفہ پڑھی ہے، تیز دھوپ میں جلتے میدان میں ایسے کھڑے ہو کے جیسے کسی امیر کے دروازے پہ فقیر بھیک مانگنے آتا، ہاتھوں کو پھیلا کے، گھنٹوں کی دعا ہے، اس میں معرفت ہے، حمد ہے، ثنا ہے، شکر ہے، اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے، بندے کی مسکینی ہے، فقر ہے، سب کچھ پیش کر دیا ہے، سب کچھ مانگ لیا دنیا اور آخرت کا، مگر آخر میں امام نے فرمایا مالک اب وہ مانگنے جا رہا ہوں کہ اگر یہ نہ دے تو جو کچھ میں نے مانگا ہے سب دے دے، میرے لیے بیکار ہے، اور وہ مانگنے جا رہا ہوں کہ یہ دے دے تو جو کچھ میں نے مانگا ہے کچھ نہ دے تب بھی لیے میرے کافی ہے، اور وہ یہ مانگ رہا ہوں کہ میرے مالک عاتق رقبتی من النار، مجھے جہنم کی آگ سے نجات دے دے۔ اس سے اونچی دعا حسین کے بتائے ہوئے راستے پر چلے تو اس سے آگے کچھ نہیں ہے کہ کچھ نہ ملے مگر جہنم کی سے نجات مل جائے اور سب کچھ مل جائے، اور آتش جہنم سے نجات نہ ملے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اب ہوا کیا، جو کتابیں ہمارے ہاں چھپی، آپ کو عربی میں، فارسی میں، کسی زبان میں دعائے جوشن کبیر کے ہر بند سے پہلے اس کی کوئی صفت لکھی بیان نہیں ملے گی، لیکن ہمارے ہاں کتابوں میں تاجروں نے مال بیچنے کے لیے دیکھا، اس میں لکھا یا مقلب القلوب، فوراً روایت صادر ہوئی، ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے یہ والا بند پڑھیے۔ کہاں پڑھا؟ یا بصیر،
اے بصیر، اے وہ جو آنکھوں کے محتاج نہیں بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے، فوراً لکھا گلوکوما کا علاج۔ آپ جا کے دیکھ لیے جو ہمارے ہاں چھپتی کتابیں، یہ سب تاجران ہیں جو دین کی تجارت کرتے ہیں، انہوں نے اس طرح دین کو خراب کیا ہے۔ روایت میں معصومین نے ان میں ایک ایک بند کے لیے کوئی الگ سے صفت نہیں بتائی، اور ہماری بہنیں انہی چکروں میں آ کے محنت بھی کرتی ہیں، اور اللہ جب وہاں وہ رکھا ہی نہیں ہے تو لاکھ وہ کرو وہ تمہیں ملنا نہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایجادات شروع ہو جاتی، پانی رکھا گیا، اس میں تسبیح ڈالی گئی، اور پھر اس کے اندر وہ پڑھا جا رہا ہے، وہ پانی بٹ رہا ہے، پیا جا رہا۔ یہ سب باباؤں اور نام نہاد صوفیوں کی ایجاد ہے، جس کا مذہب تشیع سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ برکت، ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ اور ایک قیمتی بات، اب بات آئی ہے تو ایک اور قیمتی بات سنیں ذرا، اس سے قیمتی صلوات بھیج دیں محمد والے محمد بآواز بلند۔ یہ اثرات اللہ کے رکھے ہوئے ہیں، اللہ جانتا ہے، جن کو اللہ نے علم دیا وہ جانتے ہیں، اور وہ ہے صرف معصومین۔ ہم میں آپ میں اب جب کوئی عمل آپ کے سامنے آئے تو اس عمل پر عمل کرنے سے پہلے دیکھیے گا معتبر ذریعوں سے معصوم سے بات آئی ہے کہ نہیں۔ خالی اس کے فائدوں کو دیکھ کے نہ چل پڑیے گا، لاؤ یہ بھی کر لیں، لاؤ یہ بھی کر لیں، لاؤ یہ بھی کر لیں۔ یہ دین نہیں اسلام۔ اسلام کہتا اب وہی کرو کہ جو ہے، جو ہم نے دیا ہے، اور دشمن یہی چاہتا ہے کہ یہ بھی کلے میں اتنا الجھا دے کہ وہی نہ پہنچے جہاں اسے پہنچنا چاہیے۔ میں جو بات کہتے کہتے رکا، سنانا چاہتا ہوں، بہت قیمتی ہے، تفسیر نمونہ، ماشاءاللہ یہاں کے جوان کلاس بھی رکھ رہے ہیں۔ اسی تفسیر نمونہ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو 114 سوروں کا جب تذکرہ شروع ہوتا ہے تو ہر سورے کے شروع میں، ہر تفسیر میں اس سورے کی تلاوت کے فائدے لکھے ہیں۔ ہمارا ہندوستان یہاں بھی نیا کام اس نے کر رکھا ہے۔ آپ جائیے ایرانی، عربی، فارسی کتابوں میں تو اس تلاوت کے، سوروں کے، دعاؤں کے اثرات لکھے ہوں گے، ثمرات لکھے ہوں گے، نتائج لکھے ہوں گے۔ ہمارے ہاں کیا لکھا ہوتا؟ اسناد سورہ یاسین۔ اسناد کسے کہتے ہیں؟ سند کہتے ہیں پیغمبر معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے روایات کو، نکلی ہوئی روایات کو جس نے سنا، اس سے مجھ تک جس نے پہنچایا، اس سے لے کے یہاں تک کہ سلسلہ روایت کو سند کہتے ہیں۔ دور پیغمبر میں ہم تو نہیں تھے، اصول کافی جنہوں نے لکھی وہ بھی نہیں تھے، کلینی بھی نہیں تھے، وہ تو عصر غیبت کے اختتامی حصے میں آئے دنیا۔ تو یہ جو 250 سال بعد آئے، انہوں نے تو پیغمبر سے سنا نہیں، تو کلینی لکھیں گے کہ میں نے فلاں سے سنا، فلاں کے لکھا ملا مجھے، وہ کہے گا میں نے فلاں سے پایا، وہ کہے گا میں نے فلاں سے پایا، یہاں تک کہ وہ بات پہنچے گی کسی معصوم تک۔ اب خالی بات پہنچ جانے سے نہیں ہو جائے گا، ان میں سے ہر ایک کو دیکھا جائے گا کہ ان میں کوئی چھوٹا تو نہیں تھا، کوئی گڑھنے والا تو نہیں تھا، کوئی کمزور حافظے والا تو نہیں تھا، کوئی لالچی نہیں تھا کہ دبا کے دباؤ میں آگے گڑھ دیا ہو، کوئی کینہ پرور تو نہیں تھا کہ دشمنی میں گڑھ دیا ہو، کوئی نادان دوست تو نہیں تھا کہ فضائل بڑھانے کے اپنی بے عقلی کے چکر میں گڑھ دیا ہو۔ جب یہ سب ایک ایک راوی کو، جو 10 20 30 40 50 ہو سکتے معصوم سے ہم تک، ایک ایک کو چیک کر لیا جائے، تب باری آتی ہے کہ اب یہ اطمینان ہوا کہ یہ بات معصوم نے کہی ہے، اب دیکھیں معصوم نے کیا کہا۔ تو میرے عزیزو، روایات سے دین کو سمجھنے کی دعویداری کرنے والے میرے بھائی، یہ سنیں کہ ان کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے اپنے آپ کو اخباری کہنے کے لیے کہ وہ ایک ایک راوی کے بارے میں اتنی جانکاری رکھتے ہوں کہ یہ قابل اعتبار ہے۔ میں ایک رشتہ اپنی بیٹی کا ڈھونڈتا ہوں، داماد کے بارے میں نہ جانے کتنا پتہ چلاتا ہوں، پھر بھی وہ خبر بعد میں غلط نکل جاتی ہے، تو میرے جیسے کو تو ایک داماد بھی ڈھونڈے نہیں سے ملتا۔ یہ ہزاروں راویوں کی بھیڑ میں صحیح راوی ڈھونڈ کے اور امام کی معتبر باتیں ڈھونڈنا میرے جیسے کا کام نہیں ہے، وہ ان فقہا کا کام ہے جو دہائیوں لگا کے ایک ایک راوی کے شجرے کو دیکھتے ہیں، سراغ لگاتے ہیں کہ قابل اعتبار تھا کہ
ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. تو میں جو ایک بات اور مجھے یاد آ گئی تھی، میں نے بات وہیں سے شروع کی ہے کہ اصول کیا ہیں، اور ان اصولوں میں زندگی کے، کامیاب زندگی کے، بہتر زندگی کے، ان میں ایک اصول ہے اطاعت پروردگار اور معصیت پروردگار سے خود کو بچانا. پہلے مرحلے میں واجب نہ چھوٹے اور حرام نہ ہو، اس سے آگے بڑھیں تو پھر مستحب نہ چھوٹے اور مکروہ نہ ہو. اور یہ تب ہوگا جب یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. یہاں تک میں نے بات پہنچائی. اب جو بات عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اعمال ہم اپنے کرتے ہیں، جو ہمیں روز نئے اعمال بتائے جا رہے ہیں، ان کے جو نتائج لکھ کے آتے ہیں، یہ تب قابل اعتبار ہوں گے جب وہ روایت، وہ واٹس ایپ یا فیس بک یا کتاب یا کتابچہ یا پمفلٹ یا اخبار یا مجلس یا تقریر، چاہے جہاں بیان کیا گیا ہو، جب تک یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ معصوم سے آیا ہے، تب تک وہ قابل اعتبار ہے ہی نہیں. اس لیے کہ اگر معصوم نے نہیں بتایا تو تمہیں پتہ کیسے چلا، کہاں سے لائے تم کہ اس کا یہ نتیجہ، اس کا یہ فائدہ، اس کا یہ فائدہ. اب یہ جو باتیں معصوم نے بتائی، ان پر ان کے فائدے کو پانے کے لیے ایک اہم ترین بات، تفسیر نمونہ میں مثالیں دی چونکہ اردو میں ترجمہ ہو گئی، ورنہ ہر تفسیر میں آپ کو ملے گا کہ ہر سورے کے شروع میں اس سورے کے تلاوت کے فائدے، اثرات، ثمرات بتائے جاتے ہیں، جو دنیا کے فائدے بھی ہوتے ہیں اس میں اور آخرت کے فائدے بھی ہوتے ہیں. سورہ یاسین ہماری زندگی میں روز پڑھی جاتی ہے، کبھی روح نکلنے کے لیے، کبھی ایصال ثواب کے لیے، کبھی شفا کے لیے، ہر جگہ اس کے فائدے. سورہ حمد بھی اسی طرح سے، مردہ زندہ ہو جائے پڑھو اگر تو تعجب نہ کرنا، اتنا بڑا اثر اللہ نے رکھا ہے. سورہ حمد کے لیے روایت ہے کہ اگر اس کو مردے پہ پڑھو اور زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا. مگر میں اتنا ہی کہوں گا، آپ سب متوجہ ہو جائیں گے کہ اثر اللہ نے رکھا ہے. مگر تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے. تمام سوروں میں اللہ نے اثر رکھے ہیں، مگر آغا ناصر مکارم شیرازی جو انتہائی باشعور اور بابصیرت، اور دنیا میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اور جو قوم کی صورتحال ان سے جو انتہائی درجہ واقف مراجع ہمارے سامنے آتے ہیں، ان میں ایک آغا ناصر مکارم شیرازی کا نام. ان کی نگرانی تفسیر نمونہ رکھی گئی. انہوں نے 114 سوروں میں جب کہیں یہ لکھا اس کا یہ فائدہ، اس کا یہ اثر، اس کا یہ نتیجہ، تو بار بار ایک بات لکھی ہے جس کی طرف ہم بہت کم متوجہ ہوتے ہیں. ہماری بہنیں تو متوجہ نہیں ہوتی. ہم نے دیکھا ہے انہوں نے کہا 100 1000 بار یہ پڑھو. اب زبان چل رہی، ہاتھ چل رہا، وہ زبان اور ہاتھ تو چل رہا مگر آنکھیں ادھر لگی ہیں، اشاروں میں ہوں ہاں کر کے کچن میں چاول بھی پکوائے جا رہے ہیں اور کام والی سے کام بھی لیا جا رہا ہے. تو زبان خالی چلا کے دوہرا دینے سے کچھ ملنے والا نہیں. شرط کیا ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں کہ توجہ سے بیٹھ کے پڑھنا، اتنا بھی کافی. سنیے، چاہے صلوات بھیجیے چاہے نہ بھیجیے، سنیے. اور معصومین نے مولا علی حضرت امیر، پھر ایک کام کی چھوٹی سی بات، مولا علی حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ہم اکثر عبادت کو عادت بنا لیتے ہیں. آج طبیعت سست ہے، رات میں دیر میں سوئے تھے، نماز صبح کے لیے 3 گھنٹے سو کے اٹھ گئے، سونے کا دل چاہ رہا، مگر روزانہ 1.5 گھنٹے بیٹھ کے وظیفہ پڑھتے تھے تو اونگ بھی رہے ہیں اور وظیفہ بھی چل رہا اپنے ساتھ زبردستی کر. ہر جگہ سلیقہ مذہب نے سکھایا. زندگی کے اصولوں میں، اچھی زندگی کے اصولوں میں ایک یہ بھی ہے کہ جو مذہب نے سلیقہ بتایا ہے اس سلیقے سے زندگی بسر کی. اس میں ایک سلیقہ مولا علی کا، یہ بھی اصولوں میں سے اصول بنا کے لکھ لیجئے گا، نوٹس تیار کیجئے گا، بعد میں امتحان ہوگا، امتحان ہم لیں گے، انعام میزبان دیں گے. مولا نے فرمایا کہ انسان کے اندر کبھی عبادتوں کی طرف رغبت کی کیفیت ہو، دل لگتا ہے، جی چاہتا ہے، اور کبھی اچاٹ ہوتی ہے طبیعت. فرمایا کہ جب دل لگے ایک صلوات بھیج کے تمام حضرات تھوڑا آگے آ جائے. یہ کیمرہ بہت اوپر ہے، آپ کو نہیں لے گا. وہ جو کیمرہ آخرت والا لگا ہے وہ ہم سب کو کیچ کر رہا، اس کے لیے تیار رہیے. کیمرہ خالی مجھ پہ لگا، اس سے نہ گھبرائیے. ادھر بھی سامنے تشریف لے آئے، صلوات بھیج کے یہاں سامنے تشریف لے آئے. ممبر کے سامنے خلا اچھا نہیں لگتا، ایک صلوات بھیج کے یہاں تک آ جائیں. ممبر کے سامنے خلا اچھا نہیں لگتا، ایک صلوات اور بھیجیں. محمد
ایک اور صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ امام ہم آپ کی سب کی طبیعت میں ہے، کبھی ہمارا دل اچاٹ ہوتا ہے، کبھی دل لگتا ہے۔ ہمارے جیسے جب مجلس پڑھنے آتے تو ہمیشہ اچاٹ ہی رہتا ہے، کہیں بڑی مشکل سے دل لگتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ جب دل لگے تو واجبات کے ساتھ مستحب بھی کرو، لیکن جب دل نہ لگے، اچاٹ ہو، تو اپنے ساتھ زبردستی کر کے مستحبات نہ کرو، بس واجب ادا کرتے رہو۔ اور میں آپ کو ایک ذاتی تجربہ بتاتا ہوں کہ جب تک اچاٹ ہونے پہ زبردستی کرتے رہے، زبردستی چالو رہی، لیکن جب اچاٹ ہونے پہ مستحبات تھوڑے چھوڑے اور خالی واجبات پہ رکے تو 2-4 دن کے بعد ضمیر خود ہی ملامت کر کے واپس لے آتا ہے کہ کیا چھوڑے بیٹھے ہو، شرم نہیں آتی؟ اب وہی کرتا ہے مگر دل لگا کے کرتا ہے، اچاٹ نہیں ہو۔ یہ طریقہ معصوم ہے کہ دل لگے تو واجب کے ساتھ مستحب بھی، نماز بھی پڑھو، تلاوت بھی کرو۔ نماز صبح کے لیے اٹھے ہو تو طلوع آفتاب تک نہ سو، مکروہ ہے خالی۔ بعض چیزیں ہمارے ہاں خالی مکروہ خلاف ادب ہے، وہ حرام سے بھی زیادہ مشکل بنا دی۔ کھڑے ہو کے رات میں پانی پی لیا، ڈنڈے چاروں طرف۔ حالانکہ روایات اتنی متعدد ہے کہ فقہا ہی طے کرتے ہیں کہ دن میں کیسے پانی پینا اور کھانا کھانا، ارے رات میں کیسے پانی پینا، کھانا تو بیٹھ کے ہی کھانا ہے۔ وہاں کوئی جھگڑا نہیں رہ گیا، بفیلو سسٹم نہیں، کیا بفے، لو مجھ سے لگ گیا، ہر جگہ رائے، اس پہ کوئی آفت نہیں، مگر رات میں کوئی بچہ بیچارہ کھڑے ہو پانی پر، نانی، نانا، خالہ، اماں، کتنے ہنتر پڑ جائیں کہ پتہ نہیں، جیسے کفر کر رہا ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آداب دین سکھا رہا میرے بچے چھوڑ دیں۔ ایک جگہ میں نے بتایا کہ واجب نماز میں، نماز کے واجب حصے یہ ہیں اور مستحب یہ ہیں۔ آپ آفس سے، وہاں کی بات تھی مغربی دنیا کی، امریکہ کی، جہاں جاڑوں میں دن بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، بیچارے آفس سے نکل کے بھاگے تو بھی نماز کا وقت قضا ہو جاتا، زور 4 بجے سورج ڈوبی۔ تو ہم نے کہا تھا کہ وقت کم ہے تو آپ شارٹ کر کے نماز صرف واجب والی پڑھ لیجئے۔ ان کو محنت کر کے سکھایا کہ یہ واجب ہے اور یہ مثلا پوری نماز میں تکبیر کتنی واجب ہے، دیکھیں یہیں سے کوئی شروع ہو گئی۔ پوری نماز میں صرف ایک تکبیر واجب ہے، تکبیرۃ الاحرام۔ شرمانا نہیں چاہیے۔ سلیقے زندگی مذہب نے سکھایا ہے کہ تمہیں نہ آتا ہو تو نہیں آتا کہنے میں مت شرماؤ، اور آتا ہو تو چھپا کے نہ بیٹھو، جسے نہیں آتا اسے بتاؤ۔ تو اگر آتا ہے تو بتانے میں شرمانا نہیں چاہیے، اور نہیں آتا ہے تو پوچھنے میں شرمانا نہیں۔ پوری نماز میں ایک تکبیر واجب ہے بس، اور کچھ واجب نہیں۔ ذکر رکوع اور ذکر سجدہ بس ایک بار واجب ہے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یا صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 2 ذکر واجب ہے بس پوری نماز میں، اور کوئی ذکر واجب نہیں۔ اب جو سمع اللہ کہتے ہیں یہ بھی ذکر ہے، جو بحول اللہ کہتے ہیں یہ بھی ذکر ہے، جو استغفر اللہ پڑھتے ہیں یہ بھی ذکر ہے۔ تو میں نے محنت کر کے بتایا بچوں جوانوں کو، تمہیں شارٹ ٹائم، صبح ہو گئی، اب تم نماز کے لیے اٹھے، 2 منٹ رہ گئے، اگر اذان، اقامت، مستحبات سب کے ساتھ نماز پڑھو گے تو قضا ہو جائے، گنہگار ہو۔ لہذا مستحبات چھوڑو، واجب ادا کرو تاکہ وقت کے اندر ہو جائے۔ اگلے دن ایک ڈاکٹر صاحب آیا کہ مول صاحب کیا مصیبت کر دی؟ ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا دونوں لڑکے چھوٹے تھے، نابالغ تھے، انہوں نے صرف واجب والی نماز پڑھی، کہا مولانا نے بتایا۔ تو میں اس لیے یہ باتیں نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ آداب زندگی چھوڑ دیں، جب ممکن ہو مستحبات پہ عمل کریں، مگر فرق معلوم ہونا چاہیے کہ یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، یہ مذہب نہیں ہے، رسم ہے۔ کہیں کہ ہم رسموں کو بھی مذہب سمجھ کے بڑی سختی اس پہ کرتے ہیں، تو بعد میں بات نکلتی رہی، میں آپ سے کہتا رہا جو اللہ نے اثرات رکھے اعمال میں، دعاؤں میں، مناجات میں، اسماء میں، روایات میں، سوروں میں، سب میں اللہ نے اثر رکھا، مگر آغا ناصر مکارم شیزاری اللہ ان کی حفاظت فرمائے، انہوں نے ایک بات کو بار بار لکھا۔ 114 سوروں میں اگر 114 بار نہیں لکھا ہوگا تو 100 بار ضرور لکھا ہوگا۔ کیا لکھا؟ کہ پیش خاطر رہے، اس بات پہ نگاہ رہے کہ ان سوروں کے لفظوں کو دہرانے سے وہ نتیجہ نہیں ملنے والا ہے جو نتیجہ لکھا ہے، بلکہ اس سورے میں اللہ نے جو پیغامات دیے ہیں، جب ان پیغامات پر عمل کرو گے تو وہ نتیجہ پاؤ گے جو اس سورے میں لکھا ہے۔ یعنی کلمات کے خالی لفظوں کے دہرانے میں اثر نہیں ہے، اس کلمات کے اندر چھپے ہوئے پیغام کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کا نتیجہ۔ اب یہ مالک کی اور مہربانیاں ہیں کہ ہم زندگی بھر
دعائیں عربی میں پڑھتے ہیں، ہم نہیں جانتے کیا مانگ رہے ہیں، مگر وہ جانتا ہے کہ کیا مانگ رہے ہیں، لہذا وہ دیتا چلا جاتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ وہ ایک الگ ایک صلوات بھیجیں محمد والے۔ میں نے بات یہاں تک پہنچائی تھی کہ ان چیزوں میں اللہ نے جو اثر رکھا ہے اس میں دھوکہ نہ کھائیں، گڑھی ہوئی روایات کو پہچانیں، جب تک معصومین، خالی معصوم کا نام پہ بھی نہیں، آج کل اتنی بے ایمانی چل رہی ہے، اپنے مطلب کی ہر بات، جیسے پچھلے زمانے میں ہوا تھا، پیاز لے کے آیا مکے، وہ جہاں سے لائے تو مشہور ہے نا، بچپن سے سنتے ہیں، وہ جگہ کا نام تھا بکہ، بکی نہیں اس کی پیاز، اس نے کسی کو پکڑ لیا، صحابی پیغمبر کو لین دین کی اتنا دیں گے، آپ اس کی بکوا دو پیاز، اس نے فوراً روایت گڑھی کہ من اکلا بصل و بکہ فی مکہ وجبت لہ الجنہ، جو بکے کے پیاز مکے میں کھائے گا اللہ اس پہ جنت واجب کر دے، ہائی کوالٹی میں بک گئی۔ ہمارے یہاں بھی سب ہوا کرتا ہے، جو ہمارے مزارات بنے ہیں، زیارت گاہیں بنی ہوئی ہیں، وہاں اثرات بتا بتا کے کیا کیا بکتا ہے، ہم دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں مدینے میں اجوا کھجور، کون سی نسل اس کی پیغمبر کے لگائے درخت کی ہے کہ نہیں اللہ جانے، مگر 150 200 300 ریال کلو ٹھانٹ سے بک رہی، اور ہر آدمی چکر خریدا اس کے اندر وہی کھجور کا اثر ہوگا جو رسول اللہ والے درخت، ایسی نہ جانے کیا کیا بکتا ہے، دیکھا ہی کرتے آپ۔ بہت جلدی ہم دوڑتے، جب تک اطمینان نہ ہو جائے کہ یہ اثر معصوم کا بتایا ہوا ہے، اس وقت تک اس کے دھوکے میں نہ آئیے، زیادہ ان چکروں میں پڑیے گا تو اصلی چیز سے دور ہو جائیے گا، اور دشمن یہی کوشش کر رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والا۔ ہر جگہ وہ ہمیں اصل دین سے دور کرنے کی کوشش کر رہا، نقلی دعائیں دے کے، نقلی اعمال بتا کے، نقلی فضائل کی روایات بتا کے، اصلی سے دور کرنے کی پوری کوشش کر رہا۔ تو اثر کب ملے گا؟ وہ اثر جو واقعی ہے، جو اللہ نے رکھا ہے، تب ملے گا جب اس کو ان شرطوں کے ساتھ انجام دیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، بغیر قبول ہوئے تو کوئی اثر نہیں آئے گا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ وقت ختم ہو رہا ہے، میں انشاءاللہ باقی باتیں آپ کی خدمت میں کل رکھوں گا، صرف جلدی سے بنیادی باتیں گنا دینا چاہتا ہوں۔ اعمال اپنے اندر وہ نتائج دیں جو ان اعمال کے انجام دینے میں اللہ نے رکھے ہیں، یہ تب ہوگا جب وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں۔ اگر قبول نہ ہو تو پھر جب اللہ تک قبول ہونے کی بات بھی بعد میں، پہلے اللہ تک پہنچیں۔ ہماری دعا قبول کب ہوگی؟ جب اللہ تک پہنچے، پہلی شرط یہی نہ پہنچے، اور دعا پہنچی کہ نہیں پہنچی اس کی شرطوں میں ایک شرط کیا ہے؟ دعائے کمیل میں ہم آپ روز پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اے میرے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعاؤں کو قیدی بنا کے رکھ لے۔ تو جب ہمارے پاس سے نکل کے گئی ہی نہیں تو وہاں قبول ہونے کا مسئلہ ہی نہیں۔ نماز قبول ہوگی، برائیوں سے بچائے گی، مگر وہ نماز ہمارے پاس سے وہاں پہنچے تو۔ روزانہ کی نماز کے بعد دعاؤں میں ایک دعا بتائی گئی ہے، ہم کبھی کبھی اچھے کام کرتے ہی اچھے کام ہیں جزا کے لیے، ثواب کے لیے، مگر ہماری بے توجہی اور کوتاہی اچھے کاموں کو بھی ممکن ہے اللہ کے ناراضگی کا سبب بنا۔ ہم ان باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ نماز کاہے کے لیے پڑھتے ہیں؟ کم سے کم اس کے لیے پڑھتے ہیں کہ اب جہنم سے نکل آئے باہر، جنت جانے لائق ہو نہ ہو، جہنم سے باہر ہو جائیں کہ تیری نافرمانی نہیں کی۔ اتنا تو ہے ہی ایک نماز میں، کم سے کم اتنی نماز تو آدمی پڑھ ہی لے۔ کسی بڑے عالم دین کی مجھے ابھی سیرت کا ایک ٹکڑا پڑھنے کو ملا، مجھے یاد نہیں، ان کا نام یاد نہیں رہ گیا، کہ وہ آئے مسجد میں نماز پڑھنے، وضو کر رہے تھے۔ اب وضو میں واجب اگر جائیں گے تو خالی ایک چلو منہ پہ مارو، دو چلو دونوں ہاتھوں پہ مارو، اور سر کا مسا، پیر کا مسا، 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ 50 سیکنڈ۔ لیکن مستحبات ہیں تو 2 مرتبہ ہاتھ دھوئیے، 2 بار چہرہ، 2 بار پھر ہاتھ دھوئیے کونیوں سے، پھر سب دعائیں پڑھیے اس کے ساتھ، سورہ انا انزلنا پڑھیے، تو اچھا خاصا ٹائم لگے گا۔ اور روایت یہ ہے کہ جو
مکمل بھرپور وضو کرے گا، مکمل اور بھرپور وضو اسے فشار قبر سے بچائے گا۔ جیسے روایت میں یہ ہے کہ جو پیشاب کی نجاست سے نہیں بچے گا، شدید فشار قبر کا سامنا اسے کرنا پڑے۔ یہ بھی اثرات ہے بھرپور وضو۔ سید محمد الصدر علیہ الرحمہ، جن کو صدام نے شہید کیا، سید باقر الصدر کے بھتیجے، انہوں نے جو کتابیں لکھی ان میں ایک کتاب ہے فقہ الدعا، دعاؤں میں جو سمجھنے کی چیزیں، اس میں عربی کا کلمہ ہے بھرپور وضو کرنا، اسباغ الوضو، مکمل وضو۔ تو آدمی وضو تو کرے گا ہی، نہ مکمل کرے کوہنیاں چھوڑ دے گا تو ہے ہی نہیں کسی لائق۔ مگر مکمل وضو کا انہوں نے کہا اس کا یہی مطلب ہے کہ جو مستحبات اور دعائیں ہیں ان کے ساتھ جو وضو کی دعائیں بھی ہیں۔ پھر اپنے جوانوں کو سکھانا چاہوں گا کہ ذرا ان دعاؤں کو اپنے بیسن کے آگے لیمینیٹ کر کے دیوار پہ لگا لیجئے اور پڑھا کیجئے، بے انتہا اچھا اثر آپ کی زندگی پہ آئے گا۔ اور ان کے اندر جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں، معصومین نے سکھایا ہے، وہ ہم نے کبھی سوچا نہیں مانگنے کو۔ مثلا چہرہ دھوتے وقت پانی ڈالیں تو کہ اللہم بیض وجہی یوم تسود فیہ الوجوہ، پروردگار جب سب چہرے کالے ہوں گے تو میرے چہرے کو نورانی کر دے۔ داہنے ہاتھ پہ پانی ڈالے تو کہیں اللہم آتنی کتاب بیمینی، میرا نام عمل داہنے ہاتھ میں دینا۔ داہنے ہاتھ میں انہیں کو دیا جائے گا ہاں نیکیاں زیادہ ہوں، اور میرے بائیں ہاتھ میں میرا نیا عمل نہ دینا۔ اسی طرح سے ساری دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو زندگی میں شامل کریں، نتائج بڑے آئیں۔ خود یہ کوشش کرنا کہ جب ہم باتھ روم جائیں تو کم سے کم اب وہاں سے نکلیں تو وضو کر کے نکلیں، جتنی دیر چلیں باوضو رہنے کی کوشش۔ خود یہ تمام علماء اخلاق نے جو بار بار وصیتیں اور نصیحتیں کی ہیں کہ جو تم سدھرنا چاہتے ہو تو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان میں ایک چیز ہے باوضو رہنا، اور ایک چیز ہے نماز شرعی پڑھنا، اور ایک چیز ہے اول وقت نماز واجب۔ دو تین چیزوں کی تمام علماء اخلاق نے معصومین کے ارشادات کی روشنی میں تاکید۔ تو اب بھرپور وضو کا اثر یہ ہے کہ فشار قبر سے بچائے گا، چاہے اپنے اعمال کی وجہ سے فشار قبر کا حقدار ہو گیا ہو۔ فشار قبر کی اسباب میں جیسے ایک پیشاب کی نجاست سے بچنا ہے، اسی طرح سے اپنے گھر والوں سے، خاص کر کے بیوی کے ساتھ سخت سلوک کرنا۔ یہ اس دور کی حدیث ہے جب میاں ہی بیوی سے سخت سلوک کرتا تھا، اب زمانہ بدل گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی اگر میاں سے سخت سلوک کرے گی، سختی کی سزا ہے، میری سختی کی بدلی ہوئی شکل ہے فشار، جہاں سے سختی ہوگی وہاں وہ سزا پہنچے گی۔ تو یہ سب اس کے اثرات ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اثرات مرتب ہونے کے لیے قبول ہونا شرط، قبول ہونے کی مختلف شرطیں ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ترین شرط ہے جیسے بتایا گیا ہے ویسے کرنا، نہ کچھ گھٹانا نہ کچھ بڑا۔ ہمارے آج کل بڑی یہ بھی آفت آئی ہے، کھڑے ہوئے زیارت پڑھنے، دعا پڑھنے، صلوات، ہر آدمی اپنی طرف سے تکے لگائے۔ بھیا یہ نسخے ہیں، ڈاکٹر نے لکھے ہیں، مریض کو جانتا ہے کتنی دوا کب اور کیسے دی جائے، جو وہ لکھے وہی کرو۔ تم نے ڈاکٹر نے اس نے ہاتھ لگایا تو یہی دوا زہر بن جانے والی ہے اور کچھ نہیں ہونے۔ ان نسخوں کو چھیڑو نہیں، ادھر سے آیا۔ نماز کے بعد ہر فریضے کے بعد ایک دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی هذه صلاتی صلیتها لا لحاجت منک الیہا ولا رغبت منک فیہا الا تعظیما وطاعتا واجابتا لک الی ما بہ۔ یہ جو نماز پڑھی میں نے، پروردگار کیوں پڑھی؟ تجھے کوئی ضرورت نہیں تھی اس نماز کی، نہ تجھے اس کی کوئی احتیاج تھی، میں نے تیری بات ماننے کے لیے، تیری عظمت کا اظہار کرنے کے لیے نماز پڑھی ہے۔ تو رب ہے اس لیے پڑھی ہے، پڑھی تو اس لیے، مگر میں آدمی ہوں، گڑبڑ کرتا ہوں۔ الہی ان کانا فیہا خلل اور نقص من رکوعہا اور سجودہا فلا تؤاخذ۔ میں نے پڑھی تو تھی ثواب کے لیے، پڑھی تھی ثواب اجر کے لیے، پڑھی تو ہے جنت کے لیے، مگر پڑھنے میں جلد بازی کر گیا۔ فإن کان فیہا خلل، کوئی خلل ہو یا نقص ہو، کمی ہو، من رکوعہا، رکوع کھا گئے، سجدہ کھا گئے، ہوتا ہے، دیکھیں ہمارے نمازوں میں تیز رفتار نمازیں، کھٹ 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 جیسے اسپرنگ لگا ہو، یا رکوع وہ زن سے سجدہ، تڑا تڑ نماز۔ ایسی ہی نماز مدینے میں ہو رہی تھی، مسجد میں پیغمبر نے دیکھا، کوا دیکھا ہے نا، کوا جب کھاتا ہے ٹھکا ٹھک، فرمایا کہ نقرہ کا نقر الغراب، یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کوے کی طرح ٹھونگے مار رہا ہے۔
لو ماتا علی غیر دین محمد، ایسی نماز پڑھتے بھی مرے گا تو دین محمد پہ نہ مرے گا۔ تو میں بیک ہی جملہ کہنا چاہوں گا کہ ایسی پڑھ کے بھی اگر دین محمد پہ نہ مرے گا تو جو بے پڑھے مرتا ہے اس کا کیا حشر ہونے والا ہے، اور جو نمازوں کا مذاق اڑاتا ہے اس کا حشر کیا ہوگا۔ صلوات کبھی آپ خود بھی بھیج دیا کیجیے۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیجے محمد ان کان فیہا خلل و نقص من رکوعہا و سجودہا فلا تؤاخذنی، اے میرے پروردگار اگر اس کی نقص رہ گیا ہو، کوئی کمی یا کوئی خلل ہو گیا ہو، ہوتا ہی ہے پروردگار، تو اس پر میرا مواخذہ، اس پہ پکڑ دھکڑ نہ شروع ہو جائے، بجائے ثواب لینے کے سزا شروع ہو جائے کہ تم نے یہ ناقص رکوع کیا، سجدہ توڑا یا قیام نہیں کیا، پٹائی شروع ہو جائے، گئے تھے لینے الٹا ہو گیا۔ وہ غلط محاورہ ہے، وہ یہی کہا جاتا ہے کہ گئے تھے نماز بخشوانے روزے گلے پڑ گئے، غلط ہے، وہ اسرائیلی روایت ہے، وہ سب بکواس ہے، ایسا نہیں، لیکن محاورہ مشہور ہو گیا۔ بہر اس کے آگے کیا ہے، وہ تفضل علیہ بالقبول والغفران، میرے اوپر فضل کر، دو ذریعے، ایک جیسی پڑھی ویسی قبول کر لے، اور دوسرے کیا، والغفران، پڑھنے میں جو لغزشیں ہو گئی ان کو معاف بھی کر۔ تو ہم تو گئے تھے نیکی کمانے، وہاں مغفرت کی دعا کرنا پڑ رہی ہے، یہ تو ہے ہمارا حال۔ تو اب ہمیں بارگاہ مالک میں قبول کرنا ہے، کچھ بھی تبھی نتیجہ ملے گا، اور قبول ہونے کی شرطوں میں ایک شرط یہ ہے کہ جیسے اس نے بتایا ہے ویسے کیا جائے، باقی بات انشاءاللہ کل ہوگی۔ اچھی زندگی کے اصولوں کے تحت اچھے اعمال کے اچھے نتائج پانے کے لیے جو شرائط ہیں ان کو آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور آج کی بنیادی بات میں نے یہ کہی ہے کہ جو اللہ نے بتایا ہے وہ کریں، اور جو روکا ہے اس سے رکیں، اطاعت کرنا، معصیت سے بچنا، یہ ہے اچھی اور کامیاب زندگی کا پہلا اصول، اور اس اصول پر عمل کرنے والوں کی دنیا میں جائیں تو اس میں جو سب سے آگے دکھائی دیتے ہیں، سر فہرست جن کے نام آتے ہیں، ان میں کربلا والے، جنہیں دنیا کی لالچ دی گئی، جنہیں پیسوں کی لالچ دی گئی۔ حضرت ابو الفضل العباس کے لیے اور ان کے بھائیوں کے لیے شمر امان نامہ لکھوا کے لایا تھا، اور دوسرے انصار کے لیے بھی لالچیں دی گئیں کہ ہم تمہیں عہدہ دلائیں گے، منصب دلائیں گے، مگر سب کو ٹھکرایا گیا۔ اور اطاعت کا عالم یہ ہے کہ جہاں جذبات بے قابو کرتے ہیں وہاں بھی اطاعت آگے دکھائی دیتی ہے۔ پیاسے رہ لیں گے مگر زبان پر شکوہ نہیں آئے گا۔ میں نے کل مجلسیں ہو رہی ہیں، اب یہ ایام ہیں جن میں حسین کا قافلہ کربلا سے کوفے ہوتا ہوا شام کی طرف رواں دواں، اور جو قربانی کربلا کے شہیدوں نے دی ہے اس سے کچھ کم نہیں، اگر زیادہ نہیں کہہ سکتا، اسیران اہل حرم کی قربانی۔ کربلا میں جو شہید ہوئے وہ شہید ہو گئے، ان کی مشکلیں ختم ہو گئیں، ان کی پیاس مٹ گئی، ان کے زخم مندمل ہو گئے، مگر اسیران اہل حرم عاشور کے دن سے کوڑوں پہ کوڑے کھاتے ہوئے زندان شام تک پہنچے، رسیوں میں بندھے ہوئے زندان شام تک پہنچے۔ میں نہیں کہہ سکتا، نہیں کہتا کہ انہیں کھانا پانی نہیں ملا، مگر اتنا جانتا ہوں کہ کبھی جی بھر کے نہیں ملا۔ اسی لیے تو جب سید سجاد نے اپنی پھوپھی کو بیٹھ کے نماز پڑھتے دیکھا تو کہا تو پھوپھی اماں یہ کیا جانتے ہیں سید سجاد، مگر نہ پوچھے تو دنیا کو پتہ کیسے چلے۔ کہا بیٹا تمہیں معلوم ہے کھانا پانی اتنا کم آتا ہے کہ اکثر تیری پھوپھی کو فاقہ کرنا پڑتا، بدن میں اتنی طاقت نہیں رہ گئی۔ حسین کو بھی پتا تھا میری بہن کہ یہ کیفیت گزرے گی، شام غریبہ بھی گزرے گی، زندان شام بھی، مگر حسین کو پتا تھا اس ضعیفی کے عالم میں بھی، اس بھوک پیاس میں بھی واجب تو دور کی بات، کہہ کے گئے تھے بہن نماز شب میں اپنے بھیا کو بھول نہ جانا۔ حسین کو اطمینان تھا نہ شام غریبہ میری بہن نماز شب چھوڑنے والی ہے اور نہ زندان شام میں۔ ہم ایسے بد نصیب ہیں کہ زیارت حسین کے لیے نکلتے ہیں تو قافلوں میں ہماری نمازیں راستوں میں اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتا، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کیا ہوا؟ کب مشکوک ہے، گھر جا کے اطمینان سے پڑھ لیں گے۔ نہیں، مشکل ترین وقت میں بھی ان بیویوں نے، ان قیدیوں نے بھی نماز نہیں چھوڑی، اور برستے ہوئے تیروں میں مجاہدوں نے بھی نماز نہیں چھوڑی۔ حسین کا قافلہ پانی تو اسے ملا ہے مگر کبھی جی بھر کے نہیں ملا۔ اور جیسے جو شہید ہو گئے وہ سیراب ہو گئے،
ویسے ہی جو اسیر تھے جب وہ شام سے چھوٹ کے چلے گئے تب تو کم سے کم ان کو پانی مل گیا، اب پیئیں یا نہ پیئیں وہ اور بات ہے، مگر جو زندان شام میں ایک بچے کی ننھی سی قبر بن گئی وہ تو اس دنیا میں جی بھر کے پانی بھی نہ پا سکی کربلا کے بعد۔ حسین کی کمسن بچی سکینہ، حسین کا قافلہ 12 محرم کو کوفے پہنچا ہے، 12 محرم کو اعلان ہے، باغی آئے ہیں، بھیڑ ہے تماشائیوں کی، تھوڑی دور اونٹ چلتے ہیں پھر راستہ نہیں ملتا، قافلہ رک جاتا ہے۔ پھوپھی کے گود میں کمسن بچی سکینہ، رخساروں پر تماچوں کے نشان نیلے نیلے، کانوں سے جو بندے چھینے ہیں خون جمع، اونٹ کی پیٹھ پہ جو سینے کے بل لٹا کے رسیوں سے جکڑا گیا، پسلیوں کا خون کرتے میں بھرا، کرتا پسلیوں سے چپکا، ننھی سی پشت پہ تادیان مارے گئے، نیزوں کی انیاں چبوئی گئی، وہ بھی زخمی۔ پھوپھی کی گود میں جب دیر تک زخمی بیٹی بیٹھی رہی تو ایک مرتبہ چہرہ اٹھا کے پھوپھی کو دیکھا، زینب نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا کچھ نہیں پھوپھی اماں، کہا نہیں مجھے لگا تو کچھ کہنا چاہتی ہے، کہا ہاں پھوپھی اماں مگر کیا کروں کہہ کے آپ کو بھی اپنی طرح مجبور پاتی ہوں۔ کہا بیٹا کہہ دے، کہنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ یتیم ہے حسین نے کیا کہا؟ کہا پھوپھی اماں بڑی دیر سے دھوپ میں کھڑے ہیں، بہت پیاس لگی، آئے سوکی کوثر کی پوتی سوکی کوثر کی بیٹی سے پانی مانگ رہی ہے، زینب پانی کہاں سے لائے؟ پہلو میں جو گھر ہے اس پر خواتین بیٹھی، انہیں نہیں پتا یہ کون ہے، انہوں نے خالی ان کی بے کسی بے بسی دیکھی، ان میں سے خاتون نے کہا بی بی گھبراؤ نہیں، تمہیں بچی پیاسی نہیں رہے گی، جا کے جلدی سے پانی لے کے آئی، پانی لا کے دیا، جام آب ہاتھوں میں دیا، کہا لو بی بی بچی کو دو پانی پی لے تو اس سے 2 دعائیں کرا دینا۔ بس زینب نے ایک مرتبہ پانی کے جام پہ ہاتھ رکھا، بیٹی تم صابر اور تشنا باپ کی بیٹی ہو، دعا پہلے کرو پانی بعد میں پینا۔ کا دعا کیا ہے؟ کہ میں نے ہم یتیم بہت دیکھے، اسیر بہت دیکھے، مظلوم بہت دیکھے، قیدی بہت دیکھے، تمہارے ایسے نہیں دیکھے۔ اس بچی سے کہو دعا کر دے، جیسے تم قیدی بنے، جیسے تم اسیر ہوئے، جیسے تمہارے بچے یتیم ہوئے، ہم پہ نہ گزرے۔ یتیم حسین نے جلے ہوئے کرتے کا دامن اٹھایا، اے میری یتیمی کا واسطہ، ہماری اسیری کے واسطہ اس کے بچے اس طرح ظلم و ستم کا شکار نہ ہو۔ زینب نے کہا جلدی سے دوسری دعا بتا دے، بچی پیاسی ہے، دعا کر کے پانی پی لے۔ کہا مجھے دوسری دعا یہ ہے کہ مجھے مدینہ جانا جلدی سے نصیب ہو جائے۔ مدینے کا نام سے ان کے دل پہ چوٹ لگی، مدینے میں کہاں جائے گی؟ کہا محلے بنی ہاشم، اور دل تڑپا، کس گھر جانا؟ کہا بی بی زہرا کے۔ کہا ان کا تو انتقال ہو گیا۔ ارے کہا ان کا انتقال ہو گیا ہے مگر میری زینب تو ہے، میرا حسین تو ہے۔ زینب نے کہا دعا نہ کرا، دعا نہ کرا۔ کہا کیوں؟ کہا وہ دیکھ جس حسین سے ملنے جاتی ہے، وہ حسین کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پہ، اس نے سر پیٹنا شروع کیا۔ ارے میرے مولا کو کس نے مار ڈالا؟ کس نے ان کا سر کاٹا؟ وہ ماتم کر رہی تھی۔ مرتبہ زینب نے کہا ارے یہ بتا ام حبیبہ کہ تو زینب کو دیکھے تو پہچانے گی کہ نہیں؟ کہا کیسے نہ پہچانوں گی، گودوں میں کھلایا۔ کہاں پہچانا ہے، یہ تیری زینب ہے۔ اماں کا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا، بھیا شہید ہو گئے، گود کے پالے مارے گئے، ہمیں قیدی بنا کے دیار دیار پھرایا جا رہا ہے۔ ظالم تماشائی ہے، کوئی چادر دینے والا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ماتم حسین، ماتم شہداء کربلا۔